السلام علیکم دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سونیا کمرے میں بڑے آرام سے کھڑی ہے، ہمیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی، میں نے سب دیکھا ہے، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں سب سمجھتی ہوں۔ سونیا نے بتایا کہ اس نے چائے میں نیند کی دوا ملا کر سب کو پلا دی ہے، اس لیے عمیر سمیت سب سو رہے ہیں اور ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سونیا نے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرا نام عاصم ہے اور میں پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ ایک روز میرے ایک دوست عمیر نے مجھے کال کر کے بلایا۔ جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تو وہاں عمیر کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر عمیر نے بتایا، یہ عورت میرے جاننے والی ہے اور اس کے بیٹے کو پولیس نے بلا وجہ چوری کے کیس میں پکڑ لیا ہے۔ اسے چھڑوانے کے سلسلے میں یہ ہم سے مدد چاہتی ہے۔ میں نے کہا، عمیر تم جانتے ہو میں اب پریس میں کام نہیں کرتا، اس لیے شاید میں اب کوئی مدد نہ کر سکوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بڑی امید لے کر عمیر کے پاس آئی تھی۔ عمیر مجھے کہنے لگا، عاصم یہ عورت مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں آپریشن کی وجہ سے بستر پر نہ پڑا ہوتا تو تمہیں تکلیف نہ دیتا، لیکن اب یہ کام تمہیں کرنا ہے ہر حال میں۔ الغرض یہ کہ میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور عورت سے پولیس اسٹیشن، پولیس اہلکار اور کیس کے بارے میں ساری تفصیل جان لینے کے بعد وعدہ کیا، اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ اسی شام میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ وغیرہ کیا اور کل کے لیے پلاننگ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ پھر عمیر کی کال آ گئی اور اس نے بتایا کہ اس عورت کے گھر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بے وجہ پریشر ڈال رہے ہیں، ذرا وہاں چکر لگاؤ۔ میں چونکہ اس معاملے میں بھر چکا تھا اس لیے مجبوراً جانا پڑا۔ عمیر سے اس عورت کے گھر کا پتہ لینے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو اس کے گھر میں گھر کے افراد، 3 بیٹیاں اور ایک چھوٹے بچے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عورت نے بتایا، کچھ لوگ آئے تھے جو کہ اسی محلے میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ گھر چھوڑنے کے لیے دھمکا رہے تھے۔ میں نے سوچا، اتنے چھوٹے سے کیس کی بنا پر کیسے کوئی اتنی بڑی دھمکی دے سکتا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے چیک کرنے کے لیے باتوں باتوں میں جان لیا یہ لوگ کس حد تک کرپٹ ہیں۔ یہ عورت اپنے خاوند کو 4 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی وہ مشکل 2 سال کا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورت ناجائز کام کرتی ہے، مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر ان سے غلط کام کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ پر کچھ بات یہ ہے کہ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان میں سے سونیا اور شمائلہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ جب میں نے سونیا کی چھوٹی بہن شمائلہ کو دیکھا تو میرے دل میں وہ سب کرنے کی خواہش جاگ گئی۔ یہ عورت کافی تیز تراز تھی، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم میری بیٹیوں سے ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو، میری بیٹیاں ساتھ والے کمرے میں ہیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سونیا صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سونیا اس انداز میں لیٹی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اس کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ اسے دیکھ کر ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا، میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے بھائی کا کوئی غم نہیں؟ اس نے کہا، وہ میرا بھائی نہیں ہے، بس وہ ہمارے گھر رہتا ہے، میری ماں کا کچھ لگتا ہے، لیکن باہر محلے والوں کو پتہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے سونیا سے کچھ دیر باتیں کی۔ اس کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ بھی مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری چھوٹی بہن شمائلہ سے ملنا ہے۔
ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے شمائلہ کمرے میں داخل ہوئی اور ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا بھی گھبرائی نہیں، جیسے یہ سب اس کے لیے نارمل ہو۔ اس سے مجھے اور بھی شک ہوا کہ شاید ان کا روز کا کام ہے۔ شمائلہ نے کچھ سامان لیا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ دیر بات کی۔ جب میں وہاں سے آنے لگا تو سونیا کہنے لگی، عاصم آپ کیسے لڑکے ہو؟ میں اتنی دیر تک آپ کے پاس بیٹھی رہی اور تم نے میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے تمہاری چھوٹی بہن شمائلہ زیادہ پسند ہے۔ سونیا نے کہا ابھی تک شمائلہ کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ ابھی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر تمہاری مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے طاہر سونیا کے بھائی کو تھانے سے چھڑوا کر گھر بھیج دیا۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ میں عمیر کے گھر اس کے پاس ذمہ داری کے لیے بیٹھا تھا کہ عمیر کے موبائل پر ایک کال آئی۔ بات کرتے ہوئے عمیر نے کسی کو بتایا کہ عاصم بھی میرے پاس بیٹھا ہے۔ پھر عمیر نے اپنا موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ سونیا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ موبائل لے کر بات کرنا شروع کی تو سونیا نے سلام دعا کے بعد شکوہ کیا، اس دن کے بعد آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں اور بلا وجہ کسی کا وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ اصرار کرنے لگی ایک بار گھر آؤ، آپ کو خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی تم آ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بعد میں نے عمیر سے بات کی تو کہنے لگا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کافی دن سے باہر کی ہوا نہیں کھائی، اس بہانے تھوڑا انجوائے ہو جائے گا۔ اسی وقت ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سونیا کے گھر جا پہنچے۔ طاہر، نائلہ اور ان کا چھوٹا بھائی اپنی ماں کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ سونیا بھی وہیں آ گئی۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ عمیر کو اچھی حالت میں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نے مجھے ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں شمائلہ بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ 10th کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں اس کے پاس بالکل چپک کر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جھجکنے کی بجائے مسکرانے لگی اور پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا شمائلہ کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ جناب جتنی آپ کی تعریف سنی ہے کم ہے، اور جتنے آپ خوبصورت ہو کوئی بھی لڑکی آپ کو پسند کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا شاید تمہاری بات زیادہ درست نہیں، کیونکہ لڑکیاں میرے نزدیک نہیں آتی۔ کہنے لگی یقیناً وہ آپ کی باروپ شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہوں گی۔ میں نے اس کے گورے گال پر چھوا تو وہ جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ کہنے لگی ابھی سونیا نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کے انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میں پہلی نظر میں آپ کو پسند کرنے لگی تھی اور میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں۔ میں نے کہا میں تو دوستی سے کچھ زیادہ ہی خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی جناب شمائلہ کا سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ساتھ ہی مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اچانک کھنگھارنے کی آواز آئی اور ہم دونوں نے یہ دیکھا کہ سونیا کمرے میں بڑے آرام سے کھڑی ہے۔ ہمیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی میں نے سب دیکھا ہے، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں سب سمجھتی ہوں۔ سونیا نے بتایا کہ اس نے چائے میں نیند کی دوا ملا کر سب کو پلا دی ہے، اس لیے عمیر سمیت سب سو رہے ہیں اور ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سونیا نے ایک بار پہلے بھی شمائلہ کو ایسے ہی کسی سے ملوایا تھا۔ یہ شمائلہ کی دوسری باری تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، ویسے بھی آگے آپ سب جانتے ہی ہیں۔
کیا ہوا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔